بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رسولہ البشیر النذیر والحمد للہ رب العالمین۔ لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ بلند آواز سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رتیا سے ہوئی ہے بہان بھورا ہری مجان سیدنا کا تہر بنا نہیں رتیا سے ہوئی ہے بہان بھورا ہری مجان سیدنا کا تہر بنا رات دینا گھیرے دین کے دشمن مدد کے لیے آؤ شاہ زمن بنا تہر سورج لکان چاندوا بتان سیدنا کا تہر بنا نہیں رتیا سے ہوئی ہے بہان بھورا ہری مجان سیدنا کا تہر بنا۔ درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے رواں چار یار کا، تیری رگوں میں ہے خون رواں چار یار کا۔ ہم نے کل عرض کیا تھا کہ حضرت مولائے کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ داماد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی عظیم شان ہے، بہت فضیلت والے ہیں۔ مولائے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخلصین کے بھی امام ہیں، حضرت علی متقیوں کے بھی امام ہیں، حضرت علی پرہیزگاروں کے بھی امام ہیں، حضرت علی تمام اولیاء اللہ کے امام ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلوص کا حال یہ تھا، آپ کی نیت اس طرح خالص تھی کہ جب تاریخ کا جائزہ لیا جاتا ہے اور مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس زندگی سامنے لائی جاتی ہے تو ذہن کو حیرانی ہو جاتی ہے، فکر کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ کتنا خلوص تھا حضرت علی کے اندر، اور کیوں نہ حضرت علی کے اندر خلوص ہو، حضرت مولائے کائنات کا نام ہی علی ہے۔ آج ساری دنیا میں کسی کا نام آپ بگاڑنا چاہیں تو بگاڑ سکتے ہیں، جس کے بھی نام کو آپ الٹ دیں تو اس کا نام الٹ جاتا ہے۔ آپ نے کسی کا نام رکھا ہے زید، آپ نے کہا زید وید، تو زید کا معنی تو سمجھ میں آ گیا، لیکن وید کا مطلب کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ جملہ محمل ہو گیا، بیکار ہو گیا۔ آپ دنیا کی چیزوں کا نام لے لیں، آپ نے پانی کہا تو آدمی نے سمجھ لیا پانی وہ چیز ہے جو پینے کی چیز ہے جس سے پیاس بجھتی ہے، لیکن آپ نے جب کہا کہ پانی وانی پی لیا جائے تو پانی سے تو پانی سمجھا جا رہا ہے، لیکن وانی سے کچھ نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ لفظ بولا تو گیا لیکن لفظ کا معنی بیکار ہو گیا۔ آپ نے کہا کھانا وانا تو
تو کھانا کا مطلب تو سمجھ میں آ گیا، لیکن وانا کا مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آیا. محاورہ ہے، بول دیا جاتا ہے. لوگ اپنے محاورے میں یہ لفظ استعمال کر دیتے ہیں. محاورے میں ایک لفظ صحیح بولا جاتا ہے اور دوسرا لفظ الٹ کر کے بول دیا جاتا ہے. تو پہلے لفظ کا معنی تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن دوسرا لفظ جو الٹ کر کے بولا جا رہا ہے اس کا معنی کچھ نہیں ہوتا ہے. وہ محمل لفظ ہے، وہ بیکار ہے. یوں ہی محاورے کے طور پر بول دیا گیا ہے. لیکن مولا کائنات حضرت علی کا نام اتنا اچھا نام ہے، حضرت علی کا نام اتنا پیارا نام ہے، حضرت علی کا نام اتنا عظیم نام ہے، حضرت علی کا نام اتنا بہترین نام ہے، حضرت علی کا نام ایسا عظمت والا نام ہے، حضرت علی کا نام اتنا برونق نام ہے، حضرت علی کا نام اتنا ضیا والا نام ہے، حضرت علی کا نام اتنا بہترین نام ہے کہ جب حضرت علی کا نام لو اور محاورے میں الٹو تو کہو گے علی ولی. علی کہہ رہے ہو تو بھی معنی بن رہا ہے، اور لفظ الٹ رہے ہو تو ولی کہہ رہے ہو تو بھی معنی بن رہا ہے. وہ حضرت مولا کائنات ہیں جس کے نام کو الٹ کر کے بولا جائے تو نام کا معنی بیکار نہیں ہوتا، علی کا کام بھی بیکار نہیں ہے، حضرت علی کی تحریک بھی بیکار نہیں ہے، حضرت علی کی تنویر بھی بیکار نہیں ہے، حضرت علی کا مشن بھی بیکار نہیں ہے، حضرت علی کا ضابطہ اور اصول بھی بیکار نہیں ہے. مولا کائنات نے اصول و ضابطہ کیا مرتب فرمایا ہے؟ صرف ایک اصول اور ایک ضابطہ آپ دیکھتے چلیے. حضرت علی نے خلوص کا پیغام کس طرح سے دیا ہے، حضرت علی نے نیت کی صفائی کس طرح سے پیش کی ہے. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نبی کونین کی یہ حدیث پاک ہے. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر نیت صحیح ہے تو اس عمل کا ثواب آپ کو ملے گا، اور اگر نیت صحیح نہیں ہے، ریا کا معاملہ ہے، تو پیارے ریا کے معاملے سے، دکھاوے کے معاملے سے آپ کو کچھ نہیں حاصل ہوگا. اب آپ بات آ گئی ہے تو میں عرض کرتا چلوں اور آپ اپنے ذہن و فکر کو صاف کرتے ہوئے چلائیں. آج کچھ لوگ کچھ دکھاوے کے کام کیا جاتے ہیں تاکہ میری بڑائی ہو، تاکہ سماج میں بہت بڑا سمجھا جاؤں. یہ ہمارے اور آپ کے ذہن و فکر میں بات آتی ہے، خلوص نہیں پیدا ہو پاتا ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلوص ملاحظہ فرمائیے. حضرت علی کا مقابلہ ایک اسلامی دشمن سے ہوا. اس نے کہا علی میں آپ سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں. آپ کی تلوار کا جوہر تو میدان میں دیکھا گیا ہے، آپ کا داؤں پیش تو جنگ کرنے کا میدان میں ملاحظہ کیا گیا ہے، لیکن اے علی میں آپ سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں. آپ ہم کو کشتی میں شکست دے دیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں. مولا کائنات نے منظور فرما لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کشتی ہوتی ہے. آپ ذرا ملاحظہ فرماؤ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کشتی جیسے ہوئی، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دشمن اسلام کو زمین پر پٹخ دیا، اور زمین پر پٹخنے کے بعد کہا اب میں تیرے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو جنگ میں کیا جاتا ہے. خنجر نکالا، اور خنجر حضرت علی اس کے سینے پر بھونکنا چاہتے ہیں کہ تب تک اس نے حضرت علی کے اوپر تھوک دیا. تھوکنا تھا، حضرت مولا کائنات نے خنجر کو ادھر رکھ دیا. اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. وہ دشمن اسلام کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے علی آپ نے کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ کے اوپر میں نے تھوک دیا، آپ خنجر نکال چکے تھے، آپ نے مجھ کو زمین پر پٹخ دیا تھا. اب تو آپ کا تیش اور بڑھ جانا چاہیے، آپ کا غصہ تو اور بڑھ جانا چاہیے. اگر پہلے آپ نے نیت کی تھی کہ خنجر بھونک کر کے اس کو میں ماروں گا، تو جب میں نے آپ کے اوپر تھوک دیا ہے تو آپ کی نیت تو اور سخت ہو جانی چاہیے کہ اب میں اس کو اور طرح طرح کی سزا دے کر کے ماروں گا. آپ اٹھ کر کے کھڑے کیوں ہو گئے؟ آپ نے مجھ کو چھوڑ کیوں دیا؟ تو جواب حضرت علی کا سنو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلاں سن، جب میں نے تجھ کو پہلے زمین پر پٹخا تھا تو میں تجھ کو دشمن اسلام سمجھ کر کے پٹخا تھا. جب میں تجھے مارنے جا رہا تھا تو یہ نیت میری تھی تو اسلام کا دشمن ہے اس لیے میں تجھے مار رہا ہوں. لیکن جیسے تو نے میرے اوپر تھوک دیا تو مجھے طیش آیا. اب اس غصہ میں اگر میں تجھے مار دیتا تو یہ میرے نفس کا دخل ہوتا، مجھے کوئی ثواب نہ ملتا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا. اس نے کہا علی ہاتھ بڑھاؤ، مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں. حضرت علی نے اس کو کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل فرما لیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب ہماری نیت صحیح تھی اسلام پھیل رہا تھا، جب ہمارے اندر خلوص تھا تو اسلام پھیل رہا تھا، جب ہمارے نیت کے اندر پاکیزہ ماحول پایا جا رہا تھا تو اسلام پھیل رہا تھا. صورت میں نصارا تو تمدن میں ہنود، اور یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. آپ ذرا اپنے نیت کی صفائی تو ملاحظہ فرماتے چلیے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلوص اور نیت کو ملاحظہ فرمائیے. وہ حضرت علی ہیں. حضرت علی کو کہاں کہاں دیکھو گے، کتنا خلوص ہے حضرت علی کے اندر،
कितनी अच्छी नीयत है हजरत अली के अंदर, नफ्स का दखल ना आने पाए, नफ्स पर इतना कंट्रोल है। क्या हमारा और आपका मिजाज ऐसा है कि अगर ऐसी बात आ जाए तो हम अपने दुश्मन को इस तरह से खुलूस और मोहब्बत पेश कर दिया करें? नहीं, बल्कि हमारा हाल तो यह है कि हम अपने नफ्स की दुश्मनी का बदला बज़ाहिर अच्छाइयों को पेश करके लोगों से लिया करते हैं। अपनी जबान में आप समझो कि हम पहले किसी से बदला लेना चाहते हैं तो उससे दोस्ती का पैगाम भेजते हैं, उसको अपना दोस्त बनाते हैं, नियत है बदला लेने की, जाहिरी तौर पर दोस्त बनाया जा रहा है। देखो खुलूस नहीं है तो ये दोस्ती एक दिन फिर दुश्मनी में बदल जाती है। लेकिन अगर प्यारे नियत में खुलूस पैदा हो जाए तो आप उसका असर मुलाहजा फरमाइए। ये नियत का खुलूस है, नियत की सफाई है और नफ्स पर कंट्रोल है जो हजरत अली ने उसको कलमा पढ़ा लिया, खून बहने से रुक गया। नियत पाक और साफ हो तो खून का धारा रुक जाता है। आओ नियत की बात आ गई तो एक बात और मैं अर्ज करता चलूं। आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने हिंदुस्तान की सरजमीन पर 50 साल के करीब अफगानिस्तान के सरहद से लेकर के तिब्बत की वादी तक हुकूमत की है, जिनका कोई हिफाजती दस्ता नहीं था अपने तौर पर कि उनकी हिफाजत के लिए लश्कर के लोग साथ में चलते रहें। आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह किसी जंग पर जा रहे हैं, किसी ने कह दिया आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह से कि ऐसे ऐसे बहरूपिये हैं कि आलमगीर सुल्तान आप उन बहरूपियों को नहीं पहचान पाएंगे। आपने कहा देखो मेरी निगाह ऐसी है कि एक बार मेरी नजर जिस पर पड़ जाती है मैं उसको पहचान लेता हूं, वो किसी भी हालत में आए मैं पहचान लेता हूं, रात की तारीकी में आए तो भी मैं उसे पहचान लेता हूं, दिन के उजाले में आए तो भी मैं पहचान लेता हूं। किसी ने कह दिया हुजूर एक बहरूपिया है, वो अपना रूप बदलता रहता है, पहचानना मुश्किल हो जाएगा। आपने फरमाया बुलाया जाए बहरूपिये को। बहरूपिया बुलाया गया। आपने देखा, कहा मैं इसे फकीराना लिबास पहन करके उसने पता लगाया कि आलमगीर किस रास्ते से लश्कर इस्लामी को लेकर के आगे बढ़ेंगे अपने लश्कर को। जाकर के एक पहाड़ी पर वो बहरूपिया एक छोटी सी कुटी बनाता है, उस झोपड़े में बैठ जाता है, अल्लाहू अल्लाहू का नारा लगाने लगता है। अरसा गुजर गया, पूरे इलाके में मशहूर हो गई कि एक फकीर आया हुआ है, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो न किसी से मिलता है न किसी को मिलने देता है, सिर्फ वो इबादत और रियाजत में रहता है, उसकी जबान पर हरदम अल्लाहू अल्लाह का नारा रहता है। आलमगीर अपने लश्करियों को लेकर के उधर से गुजर रहे थे, इन्हें भी इत्तिला मिली तो आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह को बुजुर्गों से बड़ी मोहब्बत थी। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को बुजुर्गों से बड़ा प्यार था, वो बुजुर्गों का बड़ा एहतराम किया करते थे, उनकी दुआएं लिया करते थे। हालांकि आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी सदी के मुजद्दिद आजम हैं। आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तजदीदी कारनामा अंजाम दिया है और आला हजरत का तजदीदी कारनामा यह है कि भारत ही की सरजमीन से आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 500 उलमा को इकट्ठा किया था और एक किताब लिखवाई थी फिक़ह हनफी में जिसका नाम फतावा आलमगीरी है। आज वो किताब सारी दुनिया में फिक़ह में चल रही है और मुस्तनद है। सल्तनत इस्लामिया भी जहां है वहां पर भी आज वो फिक़ह की किताब रखी रहती है, उससे इंसाफ किया जाता है, उससे शरई मसाइल बताए जाते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान को यह फख्र हासिल है कि आलमगीर ने इसी सरजमीन पर रह करके 500 उलमा की जमात से फतावा आलमगीरी की तरतीब दिलवाई है। अपने वक्त के आलमगीर मुजद्दिद आजम हैं, ऐसे वैसे नहीं है। आलमगीर को कश्फ भी हासिल है। हजरत आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह चले जा रहे हैं, किसी ने कह दिया यही एक झोपड़ा पहाड़ी के बीच में पाया जा रहा है, एक फकीर वहां पर है। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया चलो जियारत कर ली जाए, दुआ ले ली जाए। आलमगीर आगे बढ़े, इत्तला दी गई। फकीर के झोपड़े के दरवाजे पर किसी ने खड़े होकर के कहा शहंशाह हिंदुस्तान औरंगजेब आलमगीर आ रहे हैं। तब तक आवाज दिया फकीर ने यहाँ किसी शहंशाह की जरूरत नहीं है, मैं एक बेनवा फकीर हूँ, मुझे अपने झोपड़े में पड़े रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। लोगों ने कहा हुजूर फकीर तो आने की इजाजत नहीं देता है। आलमगीर की मोहब्बत और बढ़ गई, उनका कदम और आगे बढ़ा। आगे बढ़कर के झोपड़े पर खड़े हुए दरवाजे पर आपने अस्सलामु अलैकुम कहा। फकीर ने सलाम का जवाब दिया। फकीर ने वहीं से डांटा शहंशाह यहाँ किसी शहंशाह की जरूरत नहीं है, ये मुझ गरीब फकीर का झोपड़ा है, हमें अपने रब को याद करने दो। शहंशाही तुम्हारे लिए जेब देती है, सुल्तानी तुम्हारे लिए जेब देती है, आप जिस काम पर जा रहे हो जाओ, हमें हमारे काम पर छोड़ दो।
आलमगीर ने समझ लिया कि ये बहुत बड़ा फकीर है, वाकई अब इसका चेहरा देखा जाए, इसकी जियारत की जाए। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह हुजरे के अंदर दाखिल हो जाते हैं और दाखिल होने के बाद जैसे चेहरे पर निगाह पड़ी तो देखा कि चेहरा बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है, ये फकीर है और ऐसा अल्लाह की इबादत में मोह है कि किसी से कोई इलाका इसको नहीं है, किसी से कोई ताल्लुक इसको नहीं है। आलमगीर ने सलाम करने के बाद अपना ताज उतारा और ताज उतारने के बाद जैसे कदम पर रखना चाहा, फकीर ने ताज को हाथ में ले लिया, आलमगीर का कदम चूमा। आलमगीर चौंक पड़े कि फकीर मेरा कदम चूम रहा है। उस फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, ए शहंशाह हिंदुस्तान, हमने आपको धोखा दे दिया, मैं वही बहरूपिया हूँ, मुझको आपने कहा था मैं पहचान लूंगा, देखिए मेरा कारनामा, आप मुझे पहचान ना सके। आलमगीर सख्ते में पड़ गए। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए बहरूपिया, आप जो इनाम तू तलब कर मैं देने के लिए तैयार हूँ, जो तू मांग मैं देने के लिए तैयार हूँ। बहरूपिया ने रोते हुए ताज तो आलमगीर को वापस दिया और उसने कहा, ए सुल्तान, अब मेरे परवरदिगार की याद में मुझे रहने दो, मैंने फकीराना लिबास बना लिया तो रब ताला शहंशाह को मेरे कदम पर झुकाता है। अगर मेरे दिल में खुलूस पैदा हो जाए तो सारी खुदाई फकीर के कदमों में चली आएगी। इसलिए अब मैं रिया छोड़ करके मुखलिस इबादत करूंगा, मेरी नीयत साफ हो गई है। जरा नीयत की सफाई मुलाहिजा फरमाइए। इन्नमल आमालु बिन्नियात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा सुभानी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की नियत आपने देख लिया, कितना खुलूस है मौलाए कायनात के अंदर। और एक बता दूं, हजरत अली की तरह दादो दहिश तो मुलाहिजा फरमाइए, हजरत अली कूफा में हैं। हजरत अली एक घोड़े पर सवार थे, आप जा रहे थे, नमाज का वक्त हो गया, आप घोड़े से उतर पड़े। आपने एक आदमी को बुलाया और इरशाद फरमाया, मुझे पहचानते हो? कहा, अमीरुल मोमिनीन में पहचानता हूँ। कहा, तुम एक काम करो, मेरे घोड़े को देखा करो, मैं नमाज अदा करके आ रहा हूँ। हजरत अली ने उसको घोड़ा देखने के लिए मुतय्यन कर दिया, नमाज पढ़ने के लिए चले गए। तो हजरत अली फरमाते हैं कि जब मैं जा रहा था तो मैं रास्ता में सोच रहा था कि अभी जब मैं वापस हूँगा तो इसको 2 दिरहम दे दूंगा घोड़ा की उजरत देखने की। हजरत अली फरमाते मैं अपने दिल में ये सोच रहा था, ये नियत मैंने कर ली। अब जब हजरत अली नमाज पढ़ने के लिए चले गए तो इधर जो घोड़ा देख रहा था, इसने क्या किया, इसने कहा, अमीरुल मोमिनीन को तो मैं पहचानता हूं लेकिन वो शायद मुझे नहीं पहचानते। घोड़े को लेकर के चला गया दूसरे तरफ, घोड़े की जीन को उतार लिया और उस घोड़े के जीन को 2 दिरहम में बेच दिया, घोड़ा छोड़ दिया, भाग गया। मौलाए कायनात तशरीफ लाए तो देखा कि अपनी जगह पर घोड़ा नहीं है। आप बढ़े आगे तो देखा कि एक जगह घोड़ा है और उसी के करीब में एक ताजिर के पास मेरे घोड़े की जीन है। मैंने उससे कहा, ये मेरे घोड़े की जीन है, तुम्हारे पास कैसे आई? उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, अभी अभी आया था एक आदमी, 2 दिरहम में ये घोड़े की जीन बेच करके गया। मैंने कहा, घोड़ा बेचोगे नहीं? तो उसने कहा, नहीं, घोड़ा नहीं बेचता हूँ, सिर्फ जीन ले लो, मैं इस जीन को बदल देना चाहता हूँ। तो मैंने इस जीन को 2 दिरहम में ले लिया है। वो घोड़ा लेकर के चला गया। हजरत अली फरमाते हैं, देखो वो घोड़ा मेरा है, ये जीन मेरी है, मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था, मैंने रखवाली के लिए उसको कर दिया था, मेरा घोड़ा देखा कर मैं नमाज पढ़ करके आ रहा हूँ। हाय अफसोस, उसको मिले वही 2 दिरहम। अगर वो सब्र किया होता तो वही 2 दिरहम अली के हाथ से पा जाता। अगर वो सब्र किया होता तो अली के घोड़े की रखवाली का सवाब उसे मिलता। अगर वो सब्र किया होता तो दयानतदारी का सवाब उसे मिलता। उसको उसके नफ्स ने हिलाक कर दिया। इनको मिले उसको 2 ही दिरहम चोरी के रास्ते से मिले। इसलिए मैं अर्ज करता हूँ, ये प्यारो, रोजी मुकद्दर है, बंदा रोजी को हलाल रास्ते से ढूंढता है, वही रोजी हलाल रास्ते से आ रही है। और अगर रास्ता उसने हराम बदल दिया तो वही रोजी हराम रास्ते से आ रही है। इसलिए रोजी मुकद्दर है। हजरत अली का खुलूस देखो, आपकी नीयत देखो, आपके अंदर कितना खुलूस था कि मैं इसको अभी उजरत आकर के वापस दे दूंगा। मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा हैं। हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हो शाम के गवर्नर हैं। हजरत अमीर माविया शाम के गवर्नर किसने उनको बनाया था, कैसे वो बने थे? तो सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत अमीर माविया को शाम का वाली बनाया था, शाम का गवर्नर सबसे पहले हजरत अबू बकर ने बनाया है। ए हजरत अमीर माविया को गाली देने वाले लोगों, सहाबा को गाली न दो, सहाबा को गाली देने से अपनी जबान को संभालो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है कि मेरे बाद मेरे सहाबा को गाली न देना।
आका इरशाद फरमाते हैं असहाबी कल नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, इनमें से तुम जिसकी इक्तिदा पाओगे करोगे राह पा जाओगे, हिदायत पा जाओगे। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि असहाबी कुल्लुहुम आदिलुन यादुलुन, मेरे जितने सहाबा हैं सबके सब आदिल हैं, सबके सब जन्नती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सारे सहाबा को जन्नत की बशारत अता फरमाई है कि मेरे जितने असहाब हैं सबके सब आदिल हैं, मेरे असहाब को मेरे बाद गाली न देना। आप अगर तारीख का मुताला करते हैं तो कभी कुछ लोग तारीखों को पढ़ते पढ़ते तो ज्यादा जहन पर जोर लगाते हैं, तो वो कह देते हैं कि साहब ये तो सहाबा में भी बड़ा इख्तिलाफ हुआ, तलवारें चल गई, खून बहा, ऐसे कैसे। आप अपने जहन पर वहीं गिरफ्त कीजिए, पाबंदी लगाइए। आज मैं सुबह सुबह जब अखबार पढ़ने लगा तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि बंबई में ऐसे भी कुछ दज्जाल जहन के पाए जा रहे हैं जो उलमा को मशवरा देते हैं कि तकरीरें ऐसी नहीं ऐसी कीजिए, इस तरह से नहीं इस तरह से कीजिए। हरामखोर लोग उलमा को मशवरा दे रहे हो कि तकरीरें ऐसी नहीं ऐसी कीजिए, इख्तिलाफी मसाइल मत लाइए, आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद की बातें कीजिए। जब तक अकीदे में सब लोग मुत्तहिद नहीं होंगे इत्तेहाद पैदा ही नहीं हो सकता है। तूने रसूल की सीरत नहीं पढ़ी है, अगर रसूलुल्लाह की सीरत तूने पढ़ लिया होता तो तू इस तरह से इत्तेफाक इत्तेहाद की बातें न करता कि सबको लेकर के इत्तेहाद किया जाए, ये हो ही नहीं सकता है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं सतफ्तरकु उम्मती अला सलासी व सबीना मिल्लतन कुल्लहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। जब रसूलुल्लाह ने फरमा दिया है कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बंट जाएगी तो इत्तेहाद तुम कैसे पैदा कर रहे हो, इत्तेहाद के दाई तुम कैसे बन रहे हो। इसलिए तुम्हें कहना पड़ेगा कि जब तक अकीदे में लोग मुत्तहिद नहीं होंगे इत्तेहाद पैदा नहीं हो सकता। पेपरों में छाप छाप करके मुफक्किर बनते हैं, सबको एक प्लेटफार्म पर ले आओ, सबको एक प्लेटफार्म पर ले आओ। दुनियावी मामलात में तो इत्तेहाद हो ही नहीं पा रहा है, दीनी मामलात में मुत्तहिद कर रहे हैं। क्या फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। तो आप ये बता दीजिए कि जहन्नमियों और जहन्नमियों और जन्नतियों का इत्तेफाक होगा? आप खुद अपने जहन से फैसला करके मुझे बताओ, इत्तेफाक इत्तेहाद की दावत देने वाले अकीदे का इख्तिलाफ करके। आप जरा गौर करिए कि जहन्नमी और जन्नती का इत्तेहाद नहीं हो सकता है, तेल और पानी का इत्तेहाद नहीं हो सकता है, तारीकी और रोशनी का इत्तेहाद नहीं हो सकता है, हक और बातिल का इत्तेहाद नहीं हो सकता है। इसलिए जरूरत तुम्हें है कि पहले अकीदे में मुत्तहिद करो, और अपने भाई जब अकीदे में मुत्तहिद हो जाएंगे तो सूरत में नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद, और फितरतें आजाद हो, कुदरतें फिर साथ हो। बात बस इतनी सी है कि मुस्लिम बन जाए कोई। मेरे दोस्त, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अमीर माविया की बात हो रही थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अमीर माविया को शाम का गवर्नर पहले बनाया, और जब हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा हुए तो हजरत उमर ने भी हजरत अमीर माविया को शाम की गवर्नरी पर बहाल रखा। और जब हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा हुए तो भी हजरत अमीर माविया ही शाम के गवर्नर हैं। लेकिन जब हजरत उस्मान गनी की शहादत हो गई, हजरत अमीर माविया ने मुतालबा शुरू किया, अली बिन अबी तालिब उस्मान गनी के कातलों से किसास लो। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने इज्तिहाद में हजरत उस्मान गनी के कातिलों के पता लगाने में सही हकीकत तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, पता नहीं चल पा रहा है, किसास लेने में ताखीर हो रही है। हजरत अमीर माविया ने लश्कर कशी कर दी, हजरत अमीर माविया ने चढ़ाई कर दी कि अली खिलाफत से दस्तबरदार हो जाओ, अगर खिलाफत से दस्तबरदार नहीं होते हो तो फिर उस्मान गनी के कातिलों का बदला लो, किसास लो। हजरत अमीर माविया भी अपने मौक़िफ़ पर सही हैं और हजरत अली भी अपने मौक़िफ़ पर सही हैं, इसलिए कि ये सहाबा का इज्तिहाद है, और इज्तिहाद का मतलब ये होता है कि फकीह मुज्तहिद जब किसी मसले में खुलूस नियत से इज्तिहाद करता है, गौर फिक्र करता है, और गौर फिक्र के बाद नतीजे पर पहुंचना चाह करके अमल करता है, अगर वो हकीकत तक पहुंच गया तो उसको 2 सवाब मिलता है, और अगर वो अपने इज्तिहाद से हकीकत तक नहीं पहुंचा, हकीकत तक उसकी रसाई नहीं हुई, तो भी उसको 1 सवाब मिलता है। लेकिन इज्तिहाद करने में खुलूस शर्त है। अब आपको देखना है कि हजरत अली जिनके ऊपर
ایک اسلام دشمن نے تھوک دیا تھا اور انہوں نے اپنے خنجر کو سمیٹ لیا تھا، دوسری طرف رکھ دیا تھا، اپنے ہتھیار کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا تھا، کیا حضرت علی اپنی تلوار مسلمان کو قتل کرنے کے لیے اٹھائیں گے؟ کیا حضرت علی اپنی تلوار سے یہ نیت رکھیں گے کہ میں اپنی حکومت بنانے کے لیے معاذ اللہ مسلمانوں کو قتل کروں؟ اب آؤ ذرا دیکھو، حضرت امیر معاویہ کا بھی خلوص ملاحظہ کر لو. حضرت امیر معاویہ کا کتنا خلوص ہے. حضرت امیر معاویہ کے اندر اتنا خلوص ہے، اتنا خلوص ہے کہ کسی نے سوال کر دیا تھا، معاویہ یہ بتاؤ کہ تم بڑے ہو کہ علی بڑے ہیں، فضیلت کس کی زیادہ ہے؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سنو. آپ فرماتے ہیں کہ علی جہاد کے لیے جس گھوڑے پر سوار ہو کر کے چلتے ہیں، اس گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی جو دھول اڑ رہی ہے، معاویہ اس دھول کے برابر بھی نہیں ہے. خلوص تو ذرا ملاحظہ فرمائیے. خلوص کی بات بتاؤں حضرت امیر معاویہ کی. حضرت امیر معاویہ کے خلوص کا حال یہ تھا، اللہ اکبر، کہ جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسن سے جنگ کی نوبت آئی تھی، تو حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی سے جو جنگ کی تھی صفین کے میدان میں، اس میں دونوں طرف سے 90,000 مسلمان شہید ہوئے تھے. دونوں طرف سے مسلمان شہید ہوئے، دونوں طرف سے صحابہ ہیں. اتنی سخت جنگ ہوئی تھی، اجتہاد میں اس طرح سے سخت اختلاف ہوا تھا. تو اجتہاد میں تو اتنی تلواریں چلی، اور اگر آج اجتہاد میں غلطیاں ہو جا رہی ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مولانا لوگ لڑائی کروا رہے ہیں، یہ مولانا لوگ اختلاف پیدا کر رہے ہیں، حرام خور کہیں کے. پتا کچھ نہیں ہے، مولانا لوگ لڑائی کرواتے ہیں. ہاں ذرا دیکھو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کو دونوں طرف سے 90,000 مسلمان شہید ہو گئے تھے. حضرت امیر معاویہ نے سوچا کہ اگر حسن ابن علی سے بھی میری جنگ ہوتی ہے تو حفاظ کرام نہیں رہ جائیں گے، صحابہ نہیں رہ جائیں گے، وہ لوگ جن پر ہمیں ناز ہے تقوی اور طہارت میں، وہ لوگ نہیں رہ جائیں گے. حضرت امیر معاویہ نے ایک سادہ کاغذ حضرت امام حسن کے پاس بھیجا. حسن ابن علی کے پاس یہ سادہ کاغذ لے جاؤ، جتنی شرطیں وہ رکھ دیں سب مجھے منظور ہے. حضرت امیر معاویہ کا خلوص دیکھو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اجتہاد میں صحیح ہیں، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی دونوں اپنے اجتہاد میں صحیح ہیں. حضرت امیر معاویہ کا خلوص ملاحظہ کرو. جب حضرت علی سے اختلاف ہوا اور آپسی اختلاف کا علم روم کے شہنشاہ ہرقل اعظم کو ہوا، ہرقل بادشاہ نے جب سنا کہ معاویہ ابن سفیان اور علی ابن ابی طالب ان دونوں میں اختلاف ہوا ہے، مسلمانوں میں 2 جماعتیں ہو گئی ہیں اور آپس میں خون ریزی ہو رہی ہے، تو خفیہ قاصد معاویہ ابن سفیان کے پاس یعنی حضرت امیر معاویہ کے پاس ہرقل اعظم نے بھیجا. اس خفیہ قاصد سے کیا کہا؟ جاؤ یہ تحفے تحائف لے جاؤ اور امیر شام معاویہ کو دو، اور معاویہ سے کہہ دو کہ اگر انہیں لشکر کی ضرورت ہو تو ہم پوری طاقت کے ساتھ امیر معاویہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. ہرقل اعظم کا قاصد شام میں آیا حضرت امیر معاویہ کے پاس، اور جب حضرت امیر معاویہ کے پاس قاصد پہنچا، تحفے پیش کیا. آپ نے کہا کیسا تحفہ ہے؟ کہا ملک روم کے شہنشاہ ہرقل اعظم کا تحفہ ہے. کہا کیوں تحفہ بھیجا ہے؟ اس نے کس خوشی میں بھیجا ہے؟ کہا ہرقل اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ سے اور علی سے اختلاف ہو گیا ہے، جنگ کی نوبت آ گئی ہے. ہرقل اعظم نے کہا ہے کہ ان تحفوں کو قبول کریں امیر، اور اگر لشکر کی ضرورت ہو تو امیر حکم دیں، ہم لشکر لے کر کے امیر کی امداد کے لیے آ رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ کا سننا تھا، آپ نے اپنی تلوار کو فضا میں بلند کیا اور کہا اگر قاصد کا قتل کرنا درست ہوتا تو ابھی میں تیری گردن اڑا دیتا. ان تحائف کو تو لے جا. پیر سے ٹھوکر مار دیا اور کہا ایسے تحائف کو میں جوتے سے اڑا رہا ہوں، مجھے ایسے تحفوں کی ضرورت نہیں ہے. اور ہرقل سے کہہ دو یہ میرا علی کا اپنا اختلاف ہے، میں ہرقل پر اپنی فوج بھیجنے کے لیے تیاری کر رہا ہوں، وہ ہماری طرف فوج کیا بھیجے گا. یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے کچھ دنیا پر حضرت امیر معاویہ نے لشکر کشی فرمائی تھی. وہ حضرت امیر معاویہ ہے، یہ حضرت امیر معاویہ کا خلوص ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، جشن شہید اعظم حضرت علامہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. حضرت امیر معاویہ کا خلوص ذرا ملاحظہ فرماؤ کہ ایک
اختلاف پر حضرت علی کے مقابلے میں لشکر بھیجنا چاہتا ہے. امیر معاویہ نے کیسا سخت جواب دیا تھا. یہی حضرت امیر معاویہ ہیں. جب حضرت امیر معاویہ سرکار کے سامنے ہوئے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ کا دعا دیتے ہیں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا. اللہ امیر معاویہ تمہیں ہادی بنائے، مہدی بنائے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اللہم انصر، اللہ معاویہ تمہاری مدد فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ کی سلطنت میں فی بلاد امکنا وَدِقْهُ مِنَ الْعَذَابِ، اللہ تم کو ملک عطا فرمائے اور تمہارے ملک میں تمکین تمہیں عطا فرمائے اور اللہ عذاب سے بچائے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو یہ دعا دی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رد ہو گئی؟ نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی. تو حضرت امیر معاویہ بھی سرکار کے چہیتے صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں. اللہ کے حبیب پر جب قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی تو جو صحابہ لکھنے پر متعین تھے ان میں سے ایک حضرت امیر معاویہ بھی ہیں. اللہ کے رسول پر قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں اور اللہ کے حبیب پڑھ کر کے سنا رہے ہیں، امیر معاویہ اسے لکھ رہے ہیں، وہ کاتب وحی ہیں. حضرت امیر معاویہ کو اسی لیے مومنوں کا ماموں کہا جاتا ہے. حضرت امیر معاویہ کی بہن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ ہیں حضرت ام حبیبہ. آپ قربان جاؤ حضرت امیر معاویہ کی شان کیسی ہے. حضرت امیر معاویہ عابد و زاہد کیسے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ سے فجر کی نماز میں تاخیر ہو گئی. اتنا روئے کہ ان کے نام عمل میں 200 رکعت کا ثواب لکھا جا رہا ہے. شیطان نے بیدار کر دیا سویرے سویرے. آپ نے پوچھا کون؟ کہا شیطان. کہا اتنے سویرے تجھے جگانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا معاویہ میں نے کل تمہیں تھوڑی سی تاخیر میں وسوسہ ڈال دیا تھا تو تم اتنا رب جب 200 رکعت کا ثواب لکھا جا رہا ہے. شیطان نے بیدار کر دیا سویرے سویرے. آپ نے پوچھا کون؟ کہا شیطان. کہا اتنے سویرے تجھے جگانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا معاویہ میں نے کل تمہیں تھوڑی سی تاخیر میں وسوسہ ڈال دیا تھا تو تم اتنا رب کے بارگاہ میں روئے ہو کہ 200 رکعت نماز کا ثواب تمہارے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے. آج میں نے پہلے تمہیں بیدار کر دیا ہے تاکہ امیر تم 2 ہی رکعت کا ثواب پاؤ. وہ حضرت امیر معاویہ ہیں. عبادت و ریاضت میں ان کا رونا دیکھو، سلطنت میں ان کا خلوص دیکھو، تدبر میں ان کے تدبر کو دیکھو، سیاست میں ان کی سیاست کے دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا دیکھو. اللہ کے حبیب حضرت امیر معاویہ کو دعا دے رہے ہیں اور یہ حضرت امیر معاویہ کو گالی دے رہے ہیں. نبی تو دعا دیں اور آپ امتی ہو کر کے حضرت امیر معاویہ کو گالی دیں. میں اہل تشا سے کہتا ہوں کہ وہ اپنا ذہن و فکر جو لگا رہے ہیں صحابہ کو گالیاں دینے میں وہ سوچیں کہ نبی حضرت معاویہ کو دعا دے رہے ہیں اور یہ امتی ہو کر کے گالی دے رہے ہیں. ذرا غور فرمائیے حضرت علی کا معاملہ کیا ہے. حضرت علی کے وصال کا جب وقت آیا، حضرت معاویہ کے وصال کا جب وقت قریب ہوا تو آپ نے 3 وصیتیں کی. آپ نے فرمایا دیکھو جب میری روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے، میری روح نکل جائے تو میرے لیے تم کیا کرنا، میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تہبند شریف ہے، اس میں مجھے کفن دے دینا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناخن مبارک میرے پاس ہیں، اس کو میری زبان پر رکھ دینا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال شریف میرے پاس ہیں، ان مبارک مقدس طیب و طاہر بالوں کو سرکار کے میری آنکھوں پر رکھ دینا. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، سرکار کے ناخن پاک سے اتنی محبت ہے، سرکار کے بال شریف سے حضرت امیر معاویہ کو اتنی محبت ہے، سرکار جس تہبند شریف کو استعمال کر لیں حضرت امیر معاویہ اس کو اپنے ساتھ قبر میں لے کر کے جا رہے ہیں. جو حسین نبی کے سینے پر کھیلے ہیں، جو حسین نبی کونین کی مقدس انگلی کو چوسے ہیں، جو حضرت امام حسین نبی کونین کے دوش مبارک پر سوار ہوئے ہیں، جو حسین نبی کونین کی مقدس زلفوں کو تھامے ہیں، جس حسین کے منہ میں نبی کونین نے اپنے لسان مقدس کو ڈال کر کے شیرینی عطا فرمائی ہے. حسین سے کیوں نہیں محبت ہے؟ صحابیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہے. حضرت معاویہ نہ حسین کے دشمن ہیں اور نہ حضرت امام حسین معاویہ کے دشمن ہیں. اس فرق کو سمجھو، اس نسبت کو سمجھو. کہاں ہیں وہ لوگ جو نسبتوں کے تعلق سے کہہ دیا کرتے ہیں شرک ہے، بدعت ہے، شرک ہے، بدعت ہے. حضرت امیر معاویہ نے فرمایا پر مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دینا.
مجھے قبر میں رکھ دینا، اور ایسے ہی کیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ حضرت علی میں لڑائی ہوئی، بڑی بھیانک جنگ ہوئی تھی، جنگ صفین۔ مولائے کائنات کے لشکری ہیں، حضرت امیر معاویہ کے لشکری ہیں، دونوں طرف سے صحابہ ہیں، دونوں طرف سے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والے ہیں، دونوں طرف سے سرکار کی مقدس سیرت کو دیکھنے والے ہیں، دونوں طرف سے اجتہاد کا معاملہ ہے، دونوں طرف سے نیت صحیح ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعین حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کا ہو نہیں پا رہا ہے، شبہے کی بنیاد پر قتل کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا ہے، اور حضرت معاویہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ لگا کر کے جلد سے جلد قصاص لیا جائے، اور قصاص لینے کی جب صلاحیت آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ دستبردار ہو جائیں۔ یہ حضرت امیر معاویہ کا معاملہ ہے اور یہ حضرت علی کا معاملہ ہے، دونوں اپنے کارنامے میں مخلص ہیں۔ اللہ اکبر، جنگ ہوتی ہے، بڑی بھیانک جنگ ہوئی، اتنی بھیانک جنگ ہوئی کہ 90,000 مسلمان دونوں طرف سے شہید ہو گئے۔ حضرت علی کی فوج غالب آ گئی۔ جب حضرت علی کی فوج غالب آئی، حضرت امیر معاویہ نے فوراً نیزہ پر قرآن شریف کو بلند کروایا، قرآن کو اٹھاؤ، اشارہ دیا جا رہا ہے کہ ہم سب قرآن کے ماننے والے ہیں۔ جیسے نیزہ پر قرآن کا بلند ہونا تھا کہ تلواریں سب کی نیچے ہو جاتی ہیں۔ آپس میں بیٹھک ہوئی، اس کو تو میں نے بہت بیان کیا ہے یار کہ یہ تفرقہ کیسے ہوا، کیا ہوا، اب اسی کو بیان کروں گا تو آپ کہیں گے کہ سبحانی صاحب کی کیسٹ میں یہ تقریر سن چکا ہوں، پھر وہی دہرا رہے ہیں، اس لیے میں اجمالاً آگے بڑھ رہا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کی پھر وہ جنگ بند ہوئی، مگر اس جنگ کا نقشہ بھی عجیب ہے حضرت، جب تاریخ پڑھیے تو عجیب عجیب معاملہ پایا جاتا ہے۔ اس جنگ میں حضرت ابو ہریرہ بھی گئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں سرکار کے، سرکار کی حدیثوں کو بیان کرنے کے لیے بخاری شریف میں صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ 2000 حدیث ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا حال یہ تھا کہ جب کھانے کا ٹائم ہوتا تھا تو حضرت امیر معاویہ کے لشکر کی طرف چلے جاتے، اور جب جنگ ہونے نماز پڑھنے کا وقت ہوتا تو حضرت علی کے پیچھے آ کر پڑھتے، اور جب جنگ ہونے لگتی تو یہ الگ ہو جاتے تھے، پہاڑی کے بغل میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ لوگوں نے کہا ابو ہریرہ یہ کیا بات ہے؟ تو کہا دسترخوان معاویہ کا اچھا ہے، کھانا وہاں کھا لیتا ہوں، نماز علی کی اچھی ہے، نماز یہاں پڑھ لیتا ہوں، اور دونوں ہیں مسلمان، جب جنگ ہوتی ہے تو میں کسی طرف نہیں رہوں گا، الگ کھڑا ہو جاتا ہوں۔ عجیب عجیب نوعیت ہے، آپ ذرا ملاحظہ تو فرمائیں۔ اس لیے صحابہ کے جو آپسی اختلافات ہوئے، ہم مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے کہ ان کے تعلق سے لب کشائی کریں، ان کے تعلق سے کچھ سوچیں نہیں، بلکہ ہم ایمان رکھیں کہ رب نے قرآن عظیم میں فرمایا ہے السابقون الاولون، وہ لوگ پہلے پہلے ایمان والے لانے والے ہیں، رسول پر جان نچھاور کرنے والے ہیں، وہ جنتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے محب ہیں۔ رب ان لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے جو میرے محبوب کے اصحاب ہیں وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ متعدد آیات کریمہ اصحاب کے بارے میں ہیں، اس لیے ہم مسلمانوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ان کے آپسی اجتہادات کے اختلافات ہوئے ہیں تو ہم ان میں لب کشائی نہ کریں۔ ایک سوال ہمارے اوپر ٹھونک سکتے ہو کہ سبحانی صاحب بڑے زور و شور سے دعویٰ کر رہے ہو، تو حضرت امام حسین اور یزید کا بھی تو آپسی اختلاف تھا، تو جیسے حضرت امام حسین کی تعریف کی جا رہی ہے ایسے یزید کو بھی کچھ نہ کہو۔ یہ سوال آپ ہمارے اوپر ٹھونک سکتے ہیں نہیں، بلکہ آپ کے گھر میں یہ سوال گونج رہا ہے۔ آپ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہو، اور پوچھ لو غیر مقلد مولویوں سے، اگر غلط ثابت ہو جائے تو آپ جو سزا دینا چاہیں میرے لیے اعلان کر دیں، میرے خلاف عدالت میں مقدمہ قائم کر دیں، عزت ہتک کا دعویٰ کرو۔ پوچھو غیر مقلد مولویوں سے کہ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، خدا کی قسم تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کا ذہن و فکر یزیدی ذہن ہے کہ ان کا ذہن و فکر حسینی ذہن ہے۔ یہ بات تو آ گئی جو میں نے بتا دیا، تاکہ یہ سوال نہ ٹھوکیں، یہ سوال نہ کریں کہ پھر ان کے اختلافات ذاتی تھے، اجتہاد کے تھے۔ جی نہیں، حضرت امام حسین کی نیت تو صحیح ہے، اصلاح امت کی نیت ہے، مگر یزید کے اندر آمریت آ گئی تھی،
یزید کے اندر گناہ کرنے کا جوش و جذبہ پیدا ہو گیا تھا. امام حسین یزید کے گناہ پر یزید سے لڑے ہیں, اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کا اختلاف جو ہوا ہے وہ گناہ کی بنیاد پر نہیں ہوا ہے, بلکہ آپس میں اجتہاد کی بنیاد پر ہو رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں ایسا کیا جائے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب صحیح تعین نہیں ہو پا رہا ہے تو شبہے میں قتل کرنا جائز نہیں ہے. حضرت علی کا یہ فتویٰ ہے. دونوں طرف سے فتویٰ ہے اور دونوں کا صحیح معاملہ ہے. اور یہاں تو فتویٰ کی بات ہے ہی نہیں, یہاں تو ایک طرف فتویٰ ہے تو دوسری طرف لقبہ ہے, تو دونوں میں اتفاق و اتحاد کا معاملہ کہاں ہے؟ اب آپ ذرا غور فرمائیں. حضرت علی حضرت امیر معاویہ میں مصالحت ہو گئی. حضرت امیر معاویہ شام کے گورنر رہے, حضرت امیر معاویہ کو گورنری کا عہدہ رہا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین رہے. جب حضرت علی کی شہادت ہوئی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا خلیفہ منتخب کیا گیا. 6 مہینہ تک حضرت امام حسن خلافت کے دعوے دار رہے, خلافت کی ذمہ داریوں کو سنبھالتے رہے. لیکن جب اختلاف بڑھا اور اختلاف بڑھنے کی صورت میں میرے آقا کا فرمان سامنے آیا. حضرت امام حسن کے تعلق سے میرے سرکار نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ اس میرے بچے کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا, مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا. سرکار کے الفاظ کو سمجھو, سرکار دونوں جماعت کو مسلمان کہہ رہے ہیں. تو میرے آقا جب دونوں جماعت کو مسلمان کہہ رہے ہیں تو ایک جماعت کی تعریف کرنا, دوسری کو گالی دینا, یہ کہاں ہمارے اور آپ کے لیے درست ہے؟ چنانچہ باتیں آپس میں ہوئیں. حضرت امام حسن کے ماننے والے تیار ہو گئے کہ ہم امیر شام سے جنگ کریں گے, آپ ہی خلیفہ رہیے. حضرت امام حسن نے انکار فرما دیا, نہیں. تب تک حضرت امیر معاویہ کا قاصد پہنچ گیا سادہ کاغذ لے کر کے, اور کہا یہ امیر شام امیر معاویہ کی طرف سے میں لے کر کے آیا ہوں, آپ اس پر جو شرطیں لکھ دیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شرطوں کو سادہ کاغذ پر لکھ کر کے بھیج دیا. اس میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ میں آپ کو خلیفۃ المسلمین تسلیم کرتا ہوں, آپ کے بعد خلافت مسلمانوں کا حق ہوگا, مسلمان جس کو چنیں گے خلیفہ وہ ہوگا. اگر مسلمان میرے بھائی حسین ابن علی کو چن لیں گے تو حسین ابن علی خلیفہ بنائے جائیں. یہ شرط بھی حضرت امام حسن نے لکھ کر کے امیر معاویہ کو دے دیا. حضرت امیر معاویہ نے شرطوں پر دستخط کیا, شرط کی منظوری ہو گئی. حضرت امیر معاویہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین بنے, اور حضرت امام حسن نے دستبرداری کا معاملہ پیش کر دیا. اب ذرا غور فرماؤ, حضرت امیر معاویہ نے کیا کیا کارنامہ انجام دیا. حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں اسلامی سلطنت کی وسعت کس کس طرح سے ہوئی. پہلا دستہ حضرت امیر معاویہ نے قسطنطنیہ پر بھیجا. یہ لوگ بہت چیختے اور چلاتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پہلا دستہ, پہلا لشکر اسلامی جو قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوگا مغفور لہو, وہ سب کے سب بخشے بخشائے ہیں. صحیح ہے, میرے آقا کی حدیث پاک ہے, میرے آقا نے صحیح فرمایا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یزید بھی تو اس میں شامل تھا. آپ ذرا تاریخ اٹھا کر کے پڑھ لو اور یزید کی زندگی پڑھ لو. آپ ذرا غور فرمائیے, تاریخ اور مطالعے میں وسعت پیدا کر کے تاریخ کو توڑو مروڑو نہیں آر ایس ایس کی طرح, جیسے بھارت میں آر ایس ایس والے تاریخ کو توڑ مروڑ کر کے اور ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ہر دم ناچنے کی کوشش کرتے ہیں, ایسے آپ تاریخ کو توڑو مروڑو نہیں. حضرت امیر معاویہ نے جو لشکر اسلامی بھیجا تھا قسطنطنیہ کی طرف, وہ یزید ابن معاویہ نہیں ہے بلکہ وہ دوسرے ہیں. یزید کی عمر 4 برس کی تھی اس وقت. اب کہاں معاملہ پایا جاتا ہے؟ اچھا فرض کر لو حضرت ان کی بات ہی مان لی جائے, ان کی بات ہی تسلیم کر لی جائے کہ جو پہلا لشکر اسلامی کا دستہ ہوگا سب بخشے بخشائے ہیں. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا وہ بخش دیا جائے گا. تو کوئی کہے کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا ہوں, اب میں بخش دیا گیا, اب میں جا رہا ہوں چوری کروں گا, شراب پیوں گا, زنا کروں گا, تو آپ کا فتویٰ کیا ہوگا؟ آپ کا فتویٰ کیا ہوگا؟ آپ ذرا مجھے بتائیے. رسول اللہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ سلام پھیلاؤ تمہارے لیے جنت بخش دیے جاؤ گے. تو آپ سلام کر لو, بس روزہ نماز سب چھوڑ دو, کہ سرکار کا تو فرمان ہے کہ سلام پھیلاؤ جنتی ہو جاؤ گے. آپ ذرا فتوے کی زبان میں ہم سے بات تو کیجئے. ایک آدمی رسول اللہ کی حدیث پاک پر عمل کر رہا ہے, نبی نے فرمایا کہ جس نے سلام کو پھیلایا وہ جنت میں جائے گا.
तो आप सिर्फ सलाम फैलाते रहिए, नमाज छोड़ दीजिए, हज छोड़ दीजिए, ज़कात देना छोड़ दीजिए, कुरान की तिलावत छोड़ दीजिए और कह दीजिए कि जब रसूलुल्लाह ने सलाम फैला देने ही पर बख्शिश का पैगाम दे दिया है तो अब हमें ये सब करने की जरूरत क्या है। नहीं, आप फिर वही जुमला दोहराओगे कि अगर हम गुनाह करेंगे तो गुनाहों की सजा भी मुतय्यन है। जिस रसूल ने सलाम के फैलाने पर जन्नत की बशारत अता फरमाई है वही नबी कौनैन सलाम छोड़ देने पर भी सजा का तयन फरमा रहे हैं। जिस रसूल ने सलाम पर जन्नत की बशारत दे दी है वही मेरे आका नमाज के तर्क पर भी अजाब इलाही का पैगाम दे रहे हैं, वईद और अजाब की बात बता रहे हैं। नमाज छोड़ोगे तो तुम्हें इतना अजाब होगा, रोजा छोड़ोगे तो तुम्हें ये अजाब होगा। अब आप जरा गौर फरमाइए कि यजीद अगर उस लश्कर में शामिल ही था तो यजीद ने जो मदीना की बेहुरमती की है, यजीद ने जो इमाम हुसैन को कत्ल करवाया है, यजीद ने जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों को करबला की तपती हुई जमीन पर तड़पा तड़पा करके अपने फौजियों के जरिया से शहीद करवाया है, दाना पानी सब बंद किया है, जुल्म किया है, इस जुल्म का कोई अजाब होगा कि नहीं, इस जुल्म की कोई सजा होगी कि नहीं, इस कारनामे के लिए उसे भुगतना पड़ेगा कि नहीं। जरा फतवे की जबान में भी बात करते चलो तो भी तुम्हें कहना पड़ेगा कि यजीद ने गलत किया और इमाम हुसैन के साथ जो कुछ हुआ वो यजीद के इशारे पर हुआ। तो तरफदारी करके अपनी आकबत मत बर्बाद करो यारो। बात चल रही थी अमीर माविया की। हजरत अमीर माविया के दौर में बड़ी फतूहात हुई हैं, इस्लामी जंगें हुई, हजरत अमीर माविया ने बड़ी तरक्कियां की, हजरत अमीर माविया ने भी लश्कर को खूब संवार सजा करके रखा। मुसलमान बहुत ही मुस्तफीज और मुस्तनीर हो रहे थे, इस्लामी माहौल बढ़ रहा था। हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हो के जब वसाल का वक्त हुआ तो कुछ ऐसे मुशीर आपके पास बैठे, बैठने के बाद मशवरा किया कि अमीर आप बीमार हैं, बीमारी के बाद आपका आखिर खलीफा अमीरुल मोमिनीन कौन बनेगा, न हो तो यजीद को बना दिया जाए। हजरत अमीर माविया ने फरमाया मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों नहीं बर्दाश्त करेंगे? इसलिए कि यजीद के अंदर लाओबालीपन है, यजीद के अंदर लड़कपन पाया जा रहा है। अमीर ठीक हो जाएगा, वो दुरुस्त हो जाएगा। कुछ हुकूमत के लालची ऐसे थे, कुछ दुनियादार ऐसे थे, कुछ ऐसे थे जिनको उनके नफ्स ने धोखा दे दिया था। ऐसा मशवरा वो दे रहे थे। हजरत अमीर माविया हज के मौका पर आए और जैसे आपने इशारा किया तो मुसलमानों में इश्तियाल देखा गया। अमीर माविया खामोश हो गए। मौर्रिखीन इसको भी तो लिखते हैं। आप अगर ये कह दें कि हजरत अमीर माविया ने अपने बाद यजीद को खलीफा नामजद कर दिया था, यह हजरत अमीर माविया की इंतहाई गलती है, तो मैं अर्ज करूंगा कि जिस तारीख को यहाँ आप पढ़ रहे हैं वहीं पर यह भी तो तारीख है कि हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब यजीद को ताकीद की थी कि तुम्हें पाबंदे शरा होना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर कोई शरीयत की खामी ना हो ताकि मुसलमान लबकुशाई न करें, और जब उन्होंने देखा था अपने वसाल के वक्त के करीब कि इसके अंदर पाबंदियां नहीं हो पा रही हैं, तो हजरत अमीर माविया ने हजरत इमाम हसन के सुलह का वो दफा लेकर के आपने वसीयत नामा लिख करके मदीना शरीफ रवाना फरमाया था कि हुसैन इब्न अली के पास ये पहुंचा दिया जाए और मुसलमानों के पास पहुंचा दिया जाए। यजीद ना अहल है। यजीद को खबर कर दी गई कि तुम्हारे बाप तो वसाल में हैं, तुम्हारे बाप तो जाकनी के आलम में हैं, मगर इस तरह से वसीयत नामा लिख करके भेजा जा रहा है। रास्ते में यजीद ने उसे पकड़वा लिया था और पकड़वाने के बाद उसको बदल दिया था और अपनी बैत का मुतालबा करके इमाम अली मकाम की तरफ भेज दिया था। इधर हजरत अमीर माविया का विसाल हो गया। हजरत अमीर माविया का विसाल हुआ। अब आप जरा बताइए, रास्ते में खत को पकड़ करके बदल दिया जाए तो उसका क्या इलाज है? हजरत अमीर माविया का विसाल हुआ, कासिद यजीद की तरफ से पहुंच गया था मदीना तैयबा में। ये तो हजरत अमीर माविया की चूंकि मुकद्दस उनके हालात का बयान आपके सामने आ रहा है इसलिए यहां तक मैंने बयान कर दिया। हजरत इमाम हुसैन से बैत का मुतालबा, हजरत इमाम मुस्लिम की शहादत, करबला के मैदान में इमाम हुसैन के साथियों का आना और मक्का मदीना शरीफ से चल करके करबला तक पहुंचना, रास्ते की सौबतें और परेशानियों को इंशाअल्लाह इन सारी बातों को आप कल सुनेंगे, कल समाअत फरमाएंगे। आज मैं जो बता रहा हूं उसको जरा सुनो और समझो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ है हजरत अमीर माविया। हजरत अमीर माविया ने बड़ी मेहनत और मशक्कत की है। हजरत अमीर माविया की हुकूमत में कोई कमी नहीं थी, कोई खामी नहीं थी। और खामी और कमी कैसे हो? हजरत अमीर माविया के लिए भी रसूलुल्लाह की दुआ है और अमीर माविया के बाप अबू सुफियान के लिए भी रसूलुल्लाह की दुआ है। आप कहोगे कि अबू सुफियान तो सरकार के बहुत बड़े दुश्मन थे। सही है, दुश्मन थे। सरकार के खिलाफ तलवारें भी उन्होंने उठवाई हैं, खुद तलवार उठाई भी है। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अगर किसी ने जर्रा बराबर एहसान कर दिया,
اور میرے آقا نے دعا کر دی تو احسان کا بدلہ اسے مل جاتا ہے۔ میرے آقا نے جب ابتدائے اسلام میں اعلان نبوت فرمایا، اسلام پڑھ رہا تھا، شروع میں جب میرے سرکار نے کلمہ پڑھانے کی دعوت دی، کلمے کی تبلیغ کرنا شروع کر دیا، تو سب سے زیادہ مکہ میں مشتعل ابو جہل ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر پاک چھوٹی ہے، ابو جہل حضرت فاطمہ زہرا کو ایک تماچا مار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو چوٹ لگنا تھا، سرکار کی بیٹی روتی ہوئی اپنے باپ کے پاس آئی، ابا حضور مجھ کو ابو جہل نے مارا ہے، ابو الحکم نے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، دونوں عالم کے مالک و مختار تشریف فرما ہیں۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اگر زمین کو حکم دیتے تو زمین پھٹ جاتی، ابو جہل سما جاتا، مگر میرے سرکار نے بھی اپنے نفس کو تعلیم امت کے لیے دیکھو کس طرح سے بچایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر ابتدائی اسلام ہی میں ایسی بد دعا کر دیتے ابو جہل کے لیے، تو یہ بھی مورخ کہہ سکتا تھا کہ اگر ایک تماچا کسی نے نبی کی بیٹی کو مار دیا تو صبر اور رضا کا اور شکر کا پیغام نبی کو دینا چاہیے، نہ کہ بدلہ لینا چاہیے، یہ بھی لوگ کہہ سکتے تھے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات بن کر کے آئے ہیں، رسول کونین کا ہر فعل تعلیم امت کے لیے ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تم ابو سفیان کے پاس جاؤ۔ ابو سفیان اس وقت کلمہ نہیں پڑھے تھے، سرکار کے مخالفین میں سے تھے۔ آ کر کے حضرت فاطمہ زہرا نے ابو سفیان کو بتایا کہ مجھ کو ابو الحکم یعنی ابو جہل نے مارا ہے۔ ابو سفیان اٹھ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد حضرت خاتون جنت کا ہاتھ پکڑا، کہا بیٹی چلو۔ ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، حضرت ابو سفیان نے فاطمہ زہرا سے کہا بیٹی جتنے زور سے اس نے تم کو مارا تھا تھپڑ، اتنے ہی زور سے تم مارو اس کے چہرے پر تھپڑ۔ حضرت فاطمہ نے مارا اس کے چہرے پر تھپڑ۔ فاطمہ کا تھپڑ جس چہرے پر لگ جائے اس کو کہاں کلمہ نصیب ہوگا؟ یہی تو وجہ ہے کہ رسول اللہ جب دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ اسلام کو عزت عمر سے دے دے یا ابو جہل سے دے دے، تو عمر کے حق میں اللہ کے محبوب کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ فاطمہ کا تھپڑ پڑ گیا ہے ابو جہل کے چہرے پر، اس لیے رسول اللہ کی بیٹی کا وہ وقار ہے کہ اب اسے اسلام نہیں نصیب ہوگا، اب اسے سعادت نہیں ملے گی، اب اس کے لیے شقاوت عزلی ہی ہے۔ خاتون جنت نے مار دیا تھا تھپڑ، اب وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نقطہ سمجھو، رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہیں، حضرت خاتون جنت واپس گئی، عرض کیا ابا حضور، ہاں بیٹی ابو سفیان میرا ہاتھ پکڑ کر کے لے گئے، میں نے ان سے شکایت کی اور ہاتھ پکڑ کر کے لے گئے تو ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا بیٹی تم مارو کھینچ کر کے تھپڑ۔ ابا میں نے مارا اس کے چہرے پر کھینچ کر کے تھپڑ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست نبوت اٹھ گئے۔ آقا عرض کرتے ہیں یا الہی ابو سفیان کے اس فعل کو فراموش نہ کرنا، مولا تو ابو سفیان کو اس کا اجر دے دینا۔ نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، اور جب مکہ فتح ہو رہا ہے تو حضرت ابو سفیان فتح مکہ سے پہلے ہی، لشکر اسلامی کے داخلہ سے پہلے ہی رسول کونین کا کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخلہ لے لیتے ہیں۔ آپ ذرا غور تو فرماؤ، یہ حضرت امیر معاویہ کے باپ ہیں حضرت ابو سفیان۔ حضرت امیر معاویہ کے اندر سلطنت کا تدبر بہت زبردست پایا جا رہا تھا، بڑی سوجھ بوجھ تھی حضرت امیر معاویہ کے اندر۔ حضرت امیر معاویہ کے سلطنت کرنے کے تدبرانہ ماحول سے روم کا ہرقل اعظم پریشان ہو گیا تھا۔ آپ نے قسطنطنیہ پر پہلا دستہ بھیج دیا تھا، اتنی دور اسلامی مجاہدین نہیں گئے تھے، یہ سب سے پہلا دستہ حضرت امیر معاویہ کا ہے جو سمندروں کو پار کرتے ہوئے قسطنطنیہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آپ ذرا دیکھیں ان کا جوش و جذبہ ملاحظہ فرمائیں۔ اس دستہ میں حضرت ایوب انصاری بھی تھے، اس دستہ میں بڑے بڑے صحابہ بھی تھے، بڑے بڑے مجاہد تھے، متقی پرہیزگار تھے، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبین تھے۔ جا رہے ہیں قسطنطنیہ پر چڑھائی ہونے والی ہے، لشکر اسلامی کا دستہ جا رہا ہے۔ میرے دوستو جب تاریخ اسلامیہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو طبیعت مچلنے لگتی ہے، کیسے کیسے بہادر تھے یہ، کیسے کیسے جانباز لوگ تھے یہ۔ آج اسلام کی خاطر اگر ہمیں ایک تھپڑ لگ جائے تو ہم اپنی سبکی محسوس کرتے ہیں،
اسلام کے خاطر اگر ہمیں اور آپ کو ایک وقت بھوکا رہنا پڑے تو اپنی سبکی ہم محسوس کرتے ہیں. اسلام کے خاطر اگر ہمیں اور آپ کو کوئی مسلمان سمجھ کر کے مار رہا ہے، دکانیں جلا رہا ہے، مکان جلا رہا ہے تو ہم آہو فغاں کرتے ہیں. لیکن آپ ذرا لشکر اسلامی کی تاریخ پڑھتے چلے جاؤ، کیسے کیسی صعوبتوں سے لوگوں کو گزرنا پڑا تھا. یہ ہیں کون؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبیدہ بن جراح جب لشکر اسلامی کو لے کر کے چلے جنگ کے لیے تو راستہ میں سمندر پڑ جاتا ہے. لوگوں نے عرض کیا، اے امین الامت عبیدہ بن جراح، سمندر کو کیسے پار کیا جائے؟ اتنی بڑی ہم کشتی بھی نہیں بنا سکتے ہیں، اتنے بھاری سمندر کے پھاٹ کو ہم تیر کر کے بھی نہیں پار کر سکتے ہیں. تو حضرت عبیدہ بن جراح کا جوش ایمانی ملاحظہ فرماؤ. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈال دیتے ہیں، ان کے پیچھے سارے صحابہ ڈال دیتے ہیں، سارے مجاہدین ڈال دیتے ہیں، گھوڑے تیرتے چلے جا رہے ہیں، ان کی تلواریں فضا میں بلند ہیں، لہرا رہے ہیں اپنی تلواروں کا. دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ تمہارا جوہر تھا، بحر ظلمات میں گھوڑوں کو رسول اللہ کے صحابہ نے دوڑایا ہے. تبتے ہوئے افریقہ کی صحراؤں میں اذان رسول اللہ کے شہدائیوں نے دیا ہے. ذرا اس تاریخ کو پڑھو اور اس تاریخ کو سامنے رکھو. یہ رسول اللہ کے شہدائی ہیں، یہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں. حضرت امیر معاویہ رسول اللہ کے شہدائی، رسول کونین کے صحابی ہیں. آپ ان کی جنگوں کو دیکھیں، ان کے تدبر کو دیکھیں. امیر معاویہ کوئی معمولی سیاستداں نہیں تھے. حضرت امیر معاویہ کوئی معمولی سلطنت کے کاموں کو انجام دینے والے حکمران نہیں تھے. حضرت معاویہ کا حال تو یہ تھا پیارے، اللہ اکبر، ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مسئلہ پیش کیا جاتا ہے. بڑا اہم مسئلہ تھا. وہ مسئلہ یہ تھا کہ امام حسن کو اتنے درہم و دینار پیش کیے جاتے ہیں. حضرت امیر معاویہ سے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی درہم پیش کرنے کے لیے، جتنا طے تھا کہ وظیفے کے طور پر امام حسن کو بھیجا جائے گا. حضرت امام حسن سوچ رہے تھے کہ ان کے پاس میں خط لکھوں، لیکن آپ نے خط نہیں لکھا. رات میں سوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. فرمائے بیٹا اپنی ضرورت کو اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرو، تم یہ دعا پڑھو. جب حضرت امام حسن اٹھتے ہیں تو ان کی زبان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب میں دعا بتا دیا تھا وہ دعا جاری ہے. امام حسن فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے چند دن اس دعا کا ورد کیا، حضرت امیر معاویہ کی طرف سے وظیفے کی رقم آ گئی. آپ ذرا ملاحظہ فرماؤ، حضرت امیر معاویہ حضرت امام حسن کو وظائف بھیجا کرتے تھے، کوئی تکلیف نہ ہونے پائے. ازواج مطہرات کو وظائف بھیجا کرتے تھے. سرکار کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عثمان غنی کے قتل میں ان قاتلوں سے قصاص لینے کے معاملات میں حضرت امیر معاویہ ہی کی طرف تھی، اور اونٹ پر سوار ہو کر کے اسلامی مجاہدین کے ساتھ گئی بھی تھی. میرے آقا نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، میری بیویوں میں سے ایک بیوی جنگ میں جائیں گی، اوقاز کے کتے بھونکیں گے. جیسے حضرت عائشہ بڑھی، اوقاز کا مقام آیا، کتے بھونکنے لگے. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشین گوئی یاد آ جاتی ہے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو احترام اور عزت کے ساتھ مولا کائنات نے جنگ سے واپس کیا. اللہ اکبر، وہ حضرت امیر ہیں. امیر معاویہ کا ساتھ جنگ میں حضرت عائشہ دے رہی ہیں، دوسرے صحابہ دے رہے ہیں، اور صحابہ حضرت علی کا ساتھ دے رہے ہیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان کا اجتہاد کا اختلاف تھا. وہ مولا کائنات اللہ اکبر جنگ صفین سے واپس ہو رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی میدان میں پہنچے جس میدان کو کربلا کہا جاتا ہے. آپ کے لشکری ٹھہرے ہوئے ہیں. میدان کا جائزہ حضرت علی نے دیا، دیکھا، اور دیکھنے کے بعد حضرت علی اس کی مٹی کو اٹھاتے ہیں، زمین پر رکھ دیا. نشاندہی فرماتے ہیں کہ یہاں میرا حسین شہید کیا جائے گا، یہاں اس کے خیمے نصب کیے جائیں گے، یہاں اس کے اونٹ رہیں گے، یہاں جنگ ہوگی، یہاں تلوار چلے گی. کربلا کا سارا نقشہ ہونے والا بہت بعد میں ابھی ہے، اور صفین کے مقام سے واپسی کے بعد حضرت علی اس کی نشاندہی فرماتے چلے جا رہے ہیں. وہ حضرت علی کا علم ہے، وہ حضرت علی کا کشف ہے، یہ حضرت علی کی عظمت ہے. جب حضرت علی کی مقدس نگاہ کا عالم یہ ہے تو رسول اللہ کے نظر کرم کا عالم کیا ہوگا. اس لیے ان اصحاب کے اختلافات کا اجتہاد کا معاملہ ہے.
हमें और आपको सबका एहतराम करना जरूरी है, सबकी तकरीम हमारे और आपके लिए जरूरी है। यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि मेरे सहाबा को ला तसब्बहुम, उन सबको गाली ना देना, उन्हें बुरा न कहना, उन पर ज़बाने तान न खोलना। मेरे जितने सहाबा हैं सबके सब आदिल हैं, सबके सब जन्नती हैं। हजरत अमीर माविया सहाबी हैं, जन्नती हैं। हजरत अली जन्नतियों के सरदार हैं, रसूलुल्लाह के दामाद हैं। हजरत अमीर माविया रसूल कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के निकाह में आपकी बहन हजरत उम्मे हबीबा हैं, इसलिए उनको मोमिनीन का मामू कहा जाता है। कातिबे वही हैं, इसलिए उनको कातिबे वही कहा जाता है। सल्तनत में तदब्बुर रखने वाले हैं, इसलिए उनको अमीर कहा जाता है। और सल्तनत इस्लामिया के सबसे पहले बानी हजरत मुआविया हैं। हजरत मुआविया से सल्तनत शुरू हो गई, उससे पहले खिलाफत थी, उनको खुलफाए राशिदीन कहा जाता है। उनकी हुकूमत का दौर मिनहाज अलन नबुव्वत कहा जाता है, नबवी तौर तरीके पर हुक्मरानी करना। और हजरत अमीर माविया जब हुक्मरां हुए तो सल्तनत के तौर तरीके पर जो हुक्मरानी की जाती है वहां से सल्तनत शुरू हो जाती है और यहीं से खिलाफत खत्म हो जाती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया था, मैंने कल बयान किया था कि मेरे बाद 30 साल तक खिलाफत होगी और उसके बाद सल्तनत आ जाएगी। सल्तनत इस्लामिया के सबसे पहले बानी हजरत अमीर माविया हैं। हजरत अमीर माविया को सबसे पहले सल्तनत का बानी कहा जाता है। मैं इंशाअल्लाह जब 12वीं तकरीर करूंगा आपके इस स्टेज पर तो खुलफाए बनो उमैया और खुलफाए बनो अब्बासिया की तारीख पेश करूंगा कि कत्ले इमाम हुसैन के बाद माहौल क्या होता है और कातलाने हुसैन का अंजाम क्या होता है। इसको जहन में रखे रहिएगा। 12वीं तकरीर खुलफाए अब्बासिया और खुलफाए बनो उमैया के ताल्लुक से होगी। हजरत अमीर माविया के बाद इनके खानदान में कितने बरस तक हुकूमत रही है और कैसे कैसे हुक्मरां रहे हैं, ये इंशाअल्लाह तारीख आपके सामने रखी जाएगी। यही हजरत अमीर माविया हैं। हजरत अमीर माविया ही के खानदान के हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के सामने किसी ने यजीद को रदी अल्लाह ताला अन्हो कह दिया था तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया इसको 25 कोड़े लगाए जाएं। उसको 25 कोड़ा लगाया गया था कि तूने यजीद को रदी अल्लाह ताला अन्हो क्यों कह दिया है। ये हजरत अमीर माविया के खानदान के हैं, हजरत अमीर माविया के क्या नाम खानदान के कहलाते हैं और आपके कबीले के कहे जाते हैं, जिनको हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कहा जाता है। खुलफाए बनो उमैया में सबसे अजीम खलीफा ये माने जाते हैं जिनको 5वां खलीफा तस्लीम किया जाता है और जिन्होंने मिनहाज अलन नबुव्वत हुक्मरानी की थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हजरत अमीर माविया ही के खानदान से हैं। तो हजरत अमीर माविया की मोहब्बत, हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सलामती, अल्लाह इन असहाब किराम से हमको और आपको मुस्तफीज फरमाए। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, अहले बैत के फजाइल, इसका बयान इंशाअल्लाह ताला कल होगा। कल अहले बैत के फजाइल पर आप 9:30 बजे ठीक आ जाएं ताकि पुलिस से हमें परमिशन की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मैं ठीक इंशाअल्लाह ताला जैसे आज बैठा हूं ऐसे ही कल 9:30 बजे से बिला तमहीद अपना बयान शुरू कर दूंगा। कल इसी महफिल में आप फजाइल अहले बैत सुनने के लिए ठीक 9:30 बजे आ जाएं। ये महफिल नूर जिंदाबाद पाइंदाबाद। अब खड़े होकर सलाम पढ़ लीजिए।